بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میرا نام ہے خادم علی خان اور میں جغرافی کی پروموشن کے لیے اپنا ایک چینل جغرافی بائی خادم علی خان انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، جس میں جغرافی، انوائرمنٹ اور CSS، PMS اور جنرل سائنس کے اسٹوڈنٹ مستفید ہو سکیں گے. اس کے علاوہ زولوجی، بایولوجی اور ایکولوجی کے اسٹوڈنٹ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان لیکچرز سے فائدہ ہوگا. ٹیمپریچر چینج اور ایئر پریشر چینج سے سائیکلون کی شدت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. دنیا بھر میں ٹراپیکل سائیکلونز اور ٹیمپریٹ سائیکلونز زیادہ شدت کے ساتھ آئیں گے، زیادہ اس کی تباہ کاریاں ہوں گی. ٹورنیڈو اور امریکہ میں ہریکین بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہٹ کریں گے، اس سے بھی تباہ کاریاں ہوں گی. ٹیمپریچر چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کانٹیننٹل گلیشیئر اور ویلی گلیشیئر تیزی سے میلٹ کریں گے اور دریاؤں میں سیلاب کی کیفیت رہے گی جب گرمیوں میں یہ گلیشیئر میلٹ کریں گے. گلیشیئرز کے میلٹ کرنے سے پانی کی اور کمی بھی واقع ہوگی، جو تھوڑے تھوڑے کر میلٹ کرتے ہیں، اور گرمیوں میں ہمارے خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے دریا گلیشیئرز کے میلٹ کرنے سے وجود میں آئے اور بارش سے ان کا والیوم انکریز کر جاتا ہے. اگر یہ کانٹیننٹل گلیشیئر اور ویلی گلیشیئر میلٹ کرتے ہیں تو بھی پانی کی شدید کمی واقع ہو جائے گی. یہ گلوبل وارمنگ کا پیریڈ اسی طرح اختتام پذیر ہوگا. خیال کیا جاتا ہے جب یہ کانٹیننٹل گلیشیئر میلٹ کر جائیں گے تو ٹیمپریٹ زون میں سمندر کا پانی کا ٹیمپریچر کم ہو جائے گا ان کے میلٹ کرنے سے، تو اور کرنٹس کی سرکولیشن متاثر ہوگی، جو ٹراپیکل زون سے کولڈ زون کی طرف اور کولڈ زون سے ٹراپیکل زون کی طرف موو کرتی ہیں، وہ متاثر ہوں گی. جو ٹیمپریچر ایکسچینج کرتی ہیں وہ ٹیمپریچر ایکسچینج نہیں ہوگا، جس سے یہ فورتھ وارمر پیریڈ کا اختتام ہوگا. اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آئس ایجز ول کم اگین. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی سال جو سنو فال ہوئی ہے مری کے علاقے میں اور کئی دنیا کے حصوں میں، وہ بڑی شدید سنو فال ہوئی ہے. اگر آپ سیلاب کو دیکھیں تو دنیا میں بڑے لارج اسکیل پر سیلاب آئے ہیں. اگر آپ سائیکلونز کو دیکھیں تو ابھی جو یورپ میں جنوری میں جو ٹیمپریٹ سائیکلون ہے اس سے شدید نقصان ہوا ہے. ٹیمپریٹ سائیکلون کبھی 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نہیں چلتے. یہ جو ٹیمپریٹ سائیکلون جس نے یورپ اور یونائٹڈ کنگڈم کو ہٹ کیا، اس کی سپیڈ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی. ٹراپیکل سائیکلون اس سپیڈ کے ساتھ چلتے ہیں، ہریکین اس سپیڈ کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ان میں جو شدت ہوگی ان میں بھی اضافہ ہوگا، جو اوورآل ڈیمیج کرے گا ہولوسین ایپوک کو، اور دنیا پر یہ تباہ کاریاں شدید ہوں گی. تو یہ دنیا میں یہ جو تبدیلی جو آ رہی ہے، جو کلائمیٹک چینج آ رہی ہے، یہ دنیا میں تباہ کاریاں لے کر آئے گی. اس کو ہم مینیج کیسے کر پائیں گے؟ ہمیں یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی اور بہت زیادہ پھیلتے ہوئے شہر کس طرح سے اپنی سپلائی چین کو، فوڈ چین کو مینٹین کر پائیں گے جب تباہی اس قدر لارج اسکیل پر ہوگی.
ٹیمپریچر میں چینج کی وجہ سے ایرڈ اور سیمی ایرڈ ریجنز میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی. اوورآل دنیا پانی کی شدت بڑھ جائے گی دنیا میں، اور ہمارے ہاں جو کراپس کی پیداوار ہے وہ شدید تر متاثر ہوگی. نہ صرف کراپس کی پیداوار متاثر ہوگی، ڈی ہائیڈریشن سے دنیا میں اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہو جائے گا. ہمارے دنیا میں لائف چین ٹوٹ جائے گی. اتنا ٹیمپریچر زیادہ جو ہو رہا ہے وہ بیکٹیریا کو اور برڈز کو اور اینیملز کو ختم کر دے گا، اور اس سے ہماری لائف چین ٹوٹ جائے گی. لائف چین جو ہے وہ ٹوٹنے سے فوڈ کی کمی واقع ہو جائے گی، کراپس کی کمی واقع ہوگی، پانی میں کمی، پانی کی ضرورت بڑھ جائے گی. ٹیمپریچر کے زیادہ ہونے سے جہاں آپ کو کراپس کو پانی 2 یا 3 دن بعد گرمیوں میں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پانی آپ کو ہر روز لگانا پڑے گا. سیمی ایرڈ ریجن میں اور ایرڈ ریجن میں جہاں کراپس اریگیشن سے منسلک ہیں، تو وہ کراپس جو ہیں ان کی پیداوار بھی متاثر ہوگی اور قحط سالی کی وجہ بنے گی دنیا بھر میں. یہ ہمارے ہاں فوڈ چین جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. فوڈ سپلائی جو ہے، بڑے بڑے شہروں کو فوڈ سپلائی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور مہنگائی کی ایک شدید لہر آئے گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ خوراک کم ہو جائے گی. جب پروڈکشن متاثر ہوگی تو فوڈ کراپس کی پرائسز شوٹ اپ کر جائیں گی. اسی طرح سے جو باقی اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں، جو سپلائی لائن ہے وہ متاثر ہوگی دنیا بھر میں. امپورٹس ایکسپورٹس پر فرق آئے گا، اور پانی کی شدید کمی سے دوچار دنیا میں ڈی ہائیڈریشن سے اموات بڑھ جائیں گی. تو وبائیں پھیلیں گی، بیماریاں پھیلیں گی، قحط اور سیلاب کا دنیا کو سامنا ہوگا. یہ جو نیچرل ورلڈ ہے، یہ جس کو ہم نے مین میڈ ورلڈ میں کنورٹ کر دیا ہے، اور یہ انسان جس ایج میں رہ رہا ہے، جس کو ہم ہولوسین ایپوک کہتے ہیں، یہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. اور ہماری دنیا ہمیشہ سے چینج ہوتی رہی ہے، یہ ایک چینجنگ پلینٹ ہے. اس کے اوپر کلائمیٹ بھی چینج ہوتا رہا ہے، دنیا فزیکلی بھی چینج ہوتی رہی ہے. جہاں پر یہ کانٹیننٹس ہیں، یہ کانٹیننٹس موو کرتے رہے ہیں. وہاں پہلے ایک سپر کانٹیننٹ پینجیا تھا، وہ ڈیوائیڈ ہو کر 7 کانٹیننٹ بن گئے. یہ کانٹیننٹ جو ہیں یہ فلوٹ کر رہے ہیں اسٹینوسفیئر پر، اور یہ فردر بریک اپ ہوتے چلے جائیں گے. اسی طرح ہماری دنیا پر بایولوجیکل چینج آتی رہی ہے. کبھی ڈائناسورس تھے، آج جو اینیملز ہیں آپ کو پتہ ہوگا وہ انڈینجرڈ کہلاتے ہیں، کہ آنے والے دنوں میں وہ ہماری زمین پر نہیں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے. اسی طرح آنے والے دنوں میں انسان بھی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. ہم ڈیزرٹ ریجن میں رہتے ہیں. پاکستان کا بہت بڑا حصہ ڈیزرٹ اور سیمی ڈیزرٹ ہے، جہاں پر پانی کی شدید ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنائیں جس کا پانی بوقت ضرورت استعمال کر سکیں. آنے والے دنوں میں پانی پر جنگیں لڑی جائیں گی، تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے اس کی پلاننگ کریں. شہروں کا سائز چھوٹا رکھیں، شہروں کو بہت زیادہ ایکسپینڈ نہ کریں، اور پولوشن کو ہمیں کم کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کریں. گرین انرجی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں آنے والی ان مصیبتوں کا
جو کلائمیٹک چینج کی وجہ سے آنی ہے اس کا کم از کم اس کا امپیکٹ ہمارے ملک پر آئے. زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں. آنے والے دنوں میں ہمیں پلانٹس کی نہ صرف لکڑی کی ضرورت ہوئے گی بلکہ پلانٹس کلورو فلورو کاربنز کو، کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرتے ہیں اور ہمارے ماحول کو بہتر کرتے ہیں. شکریہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا یہ ٹاپک ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ. شکریہ. اللہ حافظ.